حضرت عمر نے فرمایا حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ خود اپنا امتحان لے لو، اپنا محاسبہ کر لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل کیا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی زندگی ہم نے گزاری ہے، جو بھی ہماری عمر ہے، ریفلیکٹ کرے ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک لمبی زندگی ہے آنے والی جس کا نام آخرت ہے، وہ زندگی آپ کی موت کے فوراً بعد سے اسٹارٹ ہو جائیں گی کہ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کے بارے میں چھوٹ نہیں ہے، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ سورہ معون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ نماز کو فکس ٹائم سے ڈیلے کرتے ہیں ان کے لیے یہ اتنا خطرناک عذاب ویل ہے، ایک جہنم کی وادی ہے جسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اور کافر کے بیچ فرق کیا ہے؟ نماز، یہی تو فرق ہے، اسی سے تو مومن پہچانا جاتا ہے۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے کیونکہ چھت دور ہے۔ بادشاہ سے ملنے کے لیے آپ کو وزیر چاہیے اور کیونکہ بادشاہ دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان من امتی الا خلا فیہا نذیر، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، یعنی ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ تعالیٰ نے رسی کو مضبوط سے تھام لو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دین میں، اسلام میں تفرقہ ڈالتا ہے تو آپ ان سے کنارہ کر لیجئے۔